ذریعے میڈیا میں تماشا لگانا تھا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست اور آپ کا ہوسٹ بشام بلوچ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں رہو آباد رہو، ہمیشہ سے بستے رہو۔ میری آج کی ویڈیو سب سے پہلے پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام سے میں چند سوالات کروں گا، اور اس کے بعد جان اچکزئی آپ سے بات کروں گا۔ میں پاکستانی قوم یا پاکستان کے ان لوگوں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو کہ پارلیمنٹ پر یقین رکھتے ہیں، جو پاکستانی ریاست پر یقین رکھتے ہیں، جو پاکستان کے یہ نام کے جو محافظ ہیں ان پر یقین رکھتے ہیں، ان پر ان کا بھروسہ ہے، جو کل تک ان کو فرشتہ سمجھتے تھے۔ میں یہ پوری پاکستانی قوم سے کہہ رہا ہوں، میں کسی بلوچ، کسی پشتون، کسی مہاجر یا سندھی سے نہیں کہہ رہا۔ مان لیتے ہیں کہ بلوچستان کے عام بلوچ، پشتون، عام سندھی جو سرکار میں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، جو سرکار سے باہر ہیں، بقول پاکستانی ریاست کے ٹھیکیدار جو کہتے ہیں کہ یہ بلوچ دہشت گرد، یہ پٹھان دہشت گرد، یہ سندھی غدار، یہ فلان، یہ ڈمکا، جیسا کہ چند دنوں سے ہمارے جو مجبور بے بس لوگ ہیں، جو سراپا احتجاج ہیں، جنہوں نے ریلی نکالی بلوچستان کے آخری کونے سے اس وقت پاکستان کے دارالخلافہ شہر اسلام آباد میں پچھلے 40 دنوں سے لگاتار بیٹھے ہوئے ہیں، تو بقول ان کے کہ یہ غدار ہیں، یہ انڈین ایجنٹ ہیں، یہ رو کے ایجنٹ ہیں، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکا ہیں۔ میں پاکستان کے ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جان اچکزئی کہاں کا ہے جو خود کو بہت بڑا محب وطن ظاہر کر رہا ہے، جو بکواس کیے جا رہا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے، سب لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ پٹی اس کو پڑھائی جا رہی ہے، جس کے ہاتھ میں اس کے سامنے جو اسپیچ لکھ کر دیا وہ پڑھ رہا ہے، بیچارے کو آتا ہی نہیں ہے، خیر سبق یاد کر رہا ہے بیچارہ، کرتا رہے۔ تو میں پاکستانی قوم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اچکزئی جو اچکزئی ہیں، کون یہ اچکزئی؟ کون ہے اچکزئی؟ اچکزئی افغانی شہری ہیں، یعنی ایک افغانی شہری آ کر آپ کے ملک میں فیصلے کرے گا، ایک افغانی شہری آ کر آپ کے ملک میں خود کو محب وطن ظاہر کرے گا، ایک افغانی شہری آ کر آپ کے فیصلے سنائے گا، آپ کے فیصلے کرے گا، آپ کو سزائیں سنائے گا اور آپ کے اوپر انگلی اٹھائے گا کہ آپ غدار ہیں یا آپ وفادار ہیں۔ ایک افغانی شہری۔ میں افغانی بھائیوں سے محبت کرتا ہوں، میرے دوست ہیں افغانی، مجھے افغان سے کوئی وہ نہیں ہے، مجھے افغانیوں سے کوئی نہیں ہے، لیکن میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں فلانا غدار ہے، سیستانہ دہشت گرد ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ ایک افغانی شہری ہے، جان اچکزئی افغانستان کا ایک شہری ہے، لیکن کیا پاکستان کا ایک بہت بڑا وزیر بنا ہوا ہے، وزیر لگا ہوا ہے۔ تو غدار کون ہوا؟ غدار تو پاکستانی ریاست خود ہوا نا، یعنی باہر کے لوگوں کو آپ برطانیہ سے لوگ لے کر یہاں پر بٹھا دیں، کہیں یہ آپ کا فیصلہ کرے گا؟ آپ امریکہ سے لوگوں کو لا کر یہاں پر عام عوام کے اوپر بٹھا دیں کہ یہ آپ لوگوں کا فیصلہ کریں گے، کہ یہ آپ لوگوں کو غداری اور وفاداری کا سرٹیفکیٹ دیتے پھریں گے؟ پاکستانی قوم، پاکستانی عوام غلام تھے، غلام ہیں اور غلام رہیں گے۔ یہ کبھی ان کی آزادی تو ان کی تصور میں بھی نہیں، کیونکہ ان کو 76 سالوں تک نچایا گیا سارے جہاں سے اچھا، یا پھر ایسے نغموں پر پاک سرزمین شاد باد پاکستانی ناچتے گئے، پاکستانی عوام ناچتی رہی، لیکن پاکستان کے دشمن، پاکستان کے جو ٹھیکیدار ہیں، جو حرامی ہیں، وہ پاکستان کو لوٹتے رہے، کھاتے رہے، اپنے فیصلے سناتے رہے، لوگوں کو قتل کرتے گئے۔ اچھا، تو میں جان اچکزئی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جیسے کمینے، آپ جیسے گنجے حرامی کو بلوچستان کی سرزمین میں کاش کے بادشاہت بلوچوں کا ہوتا، بلوچ اپنی بادشاہت خود کرتے، تو آپ آج یہاں پر اپنے گنج کو، اپنے کوٹ کو چمکا رہے نہ ہوتے، اسٹیجوں پر بیٹھ کر اور سیٹ پر بیٹھ کے یہ بکواس نہ کرتے بلوچوں کے خلاف، بلوچوں کے بارے میں۔ آپ لوگوں کو تو ویسے بھی مرچی ہے بلوچوں سے، آپ ہوئے، محمود خان اچکزئی ہوئے، آپ لوگ تو ویسے ہی بلوچوں سے جلتے ہو۔ خبردار،
اس بات پر نہ یہ کہ بس ہم پشتون میرے بھائی ہیں، بھائی تھے، بھائی رہیں گے، میرا پشتونوں سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن ہر قوم میں حرامی، دلے، لگڑ پگڑ، لگڑ بھگڑ مل جاتے ہیں. جس طرح کے کاکڑوں میں یہ ایک سور نکلا ہے، کاکروچ، کیا نام ہے اس کا، انور الحق کاکڑ، ٹیکسی کا ڈرائیور، آج وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے پاکستان کا، ایک ملک کا وزیر اعظم، ایک ریاست کا وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے. اور دوسرا یہ گنجا، میں اس کو تو پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اس کوٹ کو. ممتاز نے صحیح کہا تھا کہ اس کا آدھا انگریز ہے آدھا پٹھان ہے. یہ آدھا پٹھان نہیں ہے، یہ پورا انگریز ہے. سور کے نسل، سور کا بچہ، تو اپنی ملک افغانستان کا وفادار نہ ہو اس کا تو پاکستان کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ جا کر کوئی پوچھے، کوئی پاکستانی سے کوئی سوال تو کرے کہ تو اپنی ملک افغانستان کا وفادار نہ ہو اس کا، وہاں سے تجھے لوگوں نے لاتے مار کر نکالا، اور تو پاکستان کا کیا وفادار بنے گا؟ حرامی کا نسل. ہر کوئی نکلتا ہے بلوچوں کے خلاف بکواس بازیاں. اور دوسری بات، اب ڈاکٹر مہرنگ کے اوپر مختلف پرچے کاٹے جا رہے ہیں. وہ پاکستانی ریاست اس جذبے کو توڑ دینا چاہتا ہے کہ ان کا جذبہ ٹوٹ جائے، یہ کیس اور عدالتوں کے چکر کاٹتے پھریں اور ہم اپنے مرضی سے اپنے کام کرتے رہیں. کب کب بار بار کہتے ہیں کہ لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے. اگر لاپتہ چند لوگ چھوٹے بھی ہیں، 2 یا 3، سینکڑوں لوگ لاپتہ ہوئے ہیں پھر سے اسی ریلی کے دوران. خدا را بلوچ قوم سے میرا ریکویسٹ ہے، ہر پلیٹ فارم پر، سوشل میڈیا پر، جہاں جہاں آپ لوگ ایکٹیو ہو، جہاں پر ٹویٹر ہو یا پھر یوٹیوب ہو یا پھر فیس بک ہو وغیرہ وغیرہ، جہاں پر بھی آپ لوگ ایکٹیو ہو، خدا را اپنی عوام کے لیے، اپنی قوم کے لیے آواز اٹھائیں. اور پاکستانی عوام، آپ لوگوں کا بھی ساتھ چاہیے. اگر آج ہماری بہنوں کے اوپر پرچہ کاٹ لیا جاتا ہے، ان کو جیل میں بند کیا جاتا ہے، تو کم سے کم آپ لوگ بھی اٹھیں، ہمارے لیے آواز اٹھائیں. یہ تحریک دبنے والی نہیں ہے، یہ تحریک چلے گی انشاءاللہ. یہ چلی ہے، یہ رکے گی نہیں. نہ پولیس، نہ پرچے، نہ FIR وغیرہ وغیرہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ڈرا دھمکا کر آپ لوگ کسی بلوچ کو وہ نہیں کر سکتے. باقی اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے. جانا چکزئی اور انور الحق کاکڑ، سرفراز بگٹی، عبدالرحمان کھیتران، ثناء اللہ زہری، شفیق مینگل، میری طرف سے اور ہر غیرت مند بلوچ قوم کی طرف سے، ہر بلوچ غیرت مند فرد کی طرف سے، پشتونوں کی طرف سے، آپ سب پر لعنت، اور ہماری لعنت قبول کیجیے گا. السلام علیکم.